کہاں رہ گئے کہیں, وہ چھپے نہیں. اس کے بعد والے جو فتوے چھپے نا, اتنی موٹی موٹی 30 جلدیں ہیں, 30 جلدیں. کیسی ہے وہ, ہے آپ کے پاس؟ ہاں الحمدللہ. آپ کبھی غریب خانے پر چائے کی دعوت قبول فرمائیں, میں آپ کو انشاءاللہ زیارت کراؤں گا, انشاءاللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. یہ اچھا, مجھے دوستوں کو بھی لے کر آنے کی اجازت ہے؟ رہے نصیب. اچھا, اپنا تو کام یہی ہے کہ کسی طرح بھی بس مختصر سی زندگی. سر میں آپ نے اتنی باتیں آپ مجھے بتاتے ہیں نا, میں جب کہیں جا کر بات کرتا ہوں دوستوں میں تو وہاں کئی سوال اٹھتے ہیں. تو کبھی کوئی ایسا ہو کہ میں دوستوں کو آپ کے پاس لے کر آؤں, تو جس طرح مجھے وقت دیتے ہیں تو انہیں بھی دیں گے آپ؟ انشاءاللہ, کیوں نہیں, کیوں نہیں. ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ دین کی خدمت کا موقع مل جائے. اتنا وقت ہے آپ کے پاس؟ اللہ کے دین کے لیے اللہ کرے وقت ہی وقت ہے, اللہ توفیق دے. یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اچھا, وہ آپ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کچھ فرما رہے تھے؟ جی ہاں, میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بہت بڑے عالم, بہت بڑے بزرگ تھے, حافظہ بہت قوی تھا. یعنی کہ آپ نے تو ایک بار کسی نے حافظ صاحب کہہ دیا آپ کو, تو بس آپ کے دل پہ چوٹ لگی کہ یہ لوگ مجھے حافظ کہتے ہیں اور میں حافظ نہیں ہوں. یہ بیچارے مطلب خوش فہمی ہے ان کی. تو اس لیے آپ نے رمضان المبارک میں مغرب کی نماز کے بعد کھانے سے فارغ ہو کر تراویح سے پہلے ایک پارہ غور سے دیکھ لیتے آپ, اور اس طرح وہ آپ کو یاد ہو جاتا, اور 1 مہینے کے قلیل عرصے میں آپ نے پورا قرآن پاک یاد کر یہ مغرب سے عشاء کے درمیان کی بات کر رہے ہیں. کھانا بھی اس میں کھانا ہے, نماز کی تیاری بھی کرنی ہے, اور غور سے وہ پارا بھی دیکھ لینا ہے. عقل نہیں مانتی ہیں بھائی, حضور عقل نہیں مانتی. معذرت کے ساتھ برا مت مانیے, عقل میری بھی نہیں مان رہی بالکل, آپ نے وجہ فرمایا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی باتوں کرامت بولتے ہیں, جو ولی سے صادر ہو نا, کرامت. تو کرامت وہی ہوتی ہے کہ جو عقل اس کو نہ عقل میں نہ آئے, یعنی کہ جو ایسا ناممکن ہو, عقلاً ناممکن ہو کہ ایسا کرنا. میں آپ کو اس سے بڑی بات بتاؤں, حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جب گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو ایک رکاب میں نہیں کہ ایک پیڈل میں اپنا پاؤں مبارک رکھتے ہیں, پھر وہ دوسرے پیڈل کے لیے کتنی دیر لگتی ہے؟ اسکوٹر پہ آپ چڑھتے ہیں, وہ گھوڑا تھا, اسکوٹر نہیں تھی, تو ایک پیڈل پر پاؤں رکھا, اور دوسرے پیڈل پر جب پاؤں رکھتے تھے تو اسی قلیل ترین سیکنڈوں میں پورا قرآن پاک پڑھ لیتے تھے. یہ مولا مشکل جی کرامت ہے آپ کی, شیر خدا جن جی یا علی سبحان اللہ, ہاں ان کی کرامت ہے. تو یہ کرامت تو قرآن پاک میں کرامتیں کتنی ہیں. حضرت آصف برقیہ یہ سلیمان علیہ السلام کے وقت کے ولی تھے, سلیمان علیہ السلام کے, اور انہوں نے پلک جھپکتے میں ملکہ سبا کا تخت جو تھا وہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر کر دیا. تو قرآن کا واقعہ ہے یہ, تو اس میں کوئی ہماری عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. تو میرے بھائی یہ ولی اللہ تھے نا, تو انہوں نے بس اتنی جلدی قرآن پاک حفظ کری, اس سے بھی قلیل عرصے میں قرآن پاک حفظ کرنے کے واقعات ہیں. حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ چھوٹے سے لڑکے تھے, امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ میں آپ کے پاس تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں, مجھے علم دین حاصل کرنا ہے. اب چونکہ یہ ایک خوبصورت سے لڑکے تھے تو آپ نے تقوی کے طور پر اس کو تھوڑا بڑا ہو جائے تو پھر پڑھایا جائے. اس کو آپ نے کہا کہ بیٹے قرآن پاک پہلے یاد کر لو, بعد میں آنا. تو یہ دوسرے ہفتے, یعنی ایک ہی ہفتے کے بعد واپس آ کر کھڑے ہوئے. تو آپ نے ان سے فرمایا کہ بیٹا تم سے کہا نا قرآن پاک یاد کر لو پھر آنا. تو اس نے عرض کی کہ حضور وہ تو میں نے یاد کر لیا, ایک ہفتے کے اندر کر لیا. حضور کر لیا میں نے یاد. تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو بہت ذہین بچہ ہے اور اس نے ایک ہفتے میں قرآن پاک یاد کر لیا. پھر آپ نے اس کو فرمایا کہ وہ حلق کروا لو, یعنی گنجا کروا لو. تو اس نے بال منڈوا دیے, پھر اس کو ستون یا دیوار کے پیچھے بٹھا کر
آپ پڑھاتے تھے. یہ آپ کا تقویٰ تھا کہ خوبصورت لڑکے پر جب نظر پڑتی ہے تو بعض اوقات شیطان وسوسے ڈالتا ہے, گندے وسوسے ڈالتا ہے, تو اپنے آپ کو گندے وسوسوں سے بچانے کے لیے آپ کا تقویٰ تھا کہ اس کو دیوار کے پیچھے بٹھا کر پڑھاتے تھے. اللہ ان کے صدقے ہماری بخشش کرے, آمین. ان پر اللہ کی رحمت ہو اور ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت ہو. آمین. تو یہ حافظے کی کرامت ہے ان کی. بہت بڑے بزرگ تھے, ان کا دامن ہم نے پکڑا. میں صاف بات بولتا ہوں, یہ تو میرے آئیڈیل ہیں. کون؟ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان. کہاں ان کی اپنا آئیڈیل ہے میرے یہ. اپنا تو ذہن یہ ہے کہ ان کی کوئی بھی کتاب کسی بھی زبان میں ہو, پلے پڑھے نہیں پڑھے, ہم تو بھائی وہ حصول برکت کے لیے لے کر رکھ لیتے ہیں ان کو. اپنے آئیڈیل ہے. ان کا ترجمہ قرآن کنز الایمان, یہ بھی بہت پیارا ترجمہ ہے, اور یہ بھی میرے پاس ہے. فتح رضویہ پورا ہے, اور بھی کچھ کتابیں اعلی حضرت کی عربی میں اردو میں موجود ہیں, برکت کے لیے رکھی ہوئی ہیں الحمدللہ. تو آپ کو بھی مشورہ دوں گا, آپ رکھیں انشاءاللہ. آپ نہیں تو کوئی تو آگے پڑھے گا, آپ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. کچھ تو سمجھ میں آئے گی, نہیں آتی سمجھ میں کوئی بات نہیں. آپ کوئی تو عالم ہوگا نا آپ کے محلے کی مسجد کے امام صاحب کو آپ پوچھ لینا, جہاں بھی کوئی ایسا عالم ملے سنی اس کو آپ پوچھ لیں, انشاءاللہ وہ آپ کو سمجھا دے گا. اس میں کیا ہے. حضور بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. تو مجھے مطلب اجازت ہے نا, میں اپنے دوستوں کو لے کر آؤں, کچھ ان کے بھی ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں, تو انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہماری تشفی ہو جائے گی. ماشاءاللہ آپ کا انداز بڑا میٹھا ہے سمجھانے کا. دعا کر کیجیے میرا باطن میں بھی ہو جائے. عاجزی زبانی تو بس زبانی جمع خرچ تو بس کر لیتا ہوں میں, لیکن اللہ میرا دل بھی صحیح کر دے, میں نیک بن جاؤں. آپ دعا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ میری بے حساب بخشش کر دے, مجھ سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے. ابھی میرے لیے دعا کیجیے گا, میں بھی نیک بن جاؤں اور آپ کی دعوت اسلامی سے میں وابستہ ہو جاؤں. ہے ویسے بڑا پیارا میٹھا میٹھا ماحول آپ کا ماشاءاللہ, اور آپ کی معلومات اور یہ باتیں. مہربانی دیکھیے سرکار, وہ آپ بار بار میرے منہ پر میری تعریف نہیں کریں. اچھا, اس سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں, اس کی اجازت نہیں, منع ہے. میرے منہ پہ حضور کو میری تعریف کرے, مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے. اچھی بات ہے, منہ پر تعریف نہیں کرنی چاہیے, اس سے آدمی بھول جاتا ہے نا. اچھا, بھول جاتا ہے, نقصان ہے اس کا کوئی؟ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے نقصان دہ. میں تو بہت گناہ گار ہوں, اور بس یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. بس دعوت اسلامی تو مر کر بھی چھوڑنے والی نہیں ہے, کہ بس دعوت اسلامی کے ساتھ جینا مرنا ہے انشاءاللہ. قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ میرا حشر دعوت اسلامی والوں کے ساتھ کرے, سنت کے پابندوں کے ساتھ, عاشقان رسول کے ساتھ. تو بہت بہت شکریہ, اجازت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بھائی یہ سلام بھی میں نے آپ کے وہ دعوت اسلامی کے ماحول میں سیکھا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ, میں تو بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ. اب آتے رہیے, اور مدنی قافلوں میں سفر بھی آپ کو کرنا ہے, اور یاد دلا دوں آپ نے اپنی زندگی وقف. جی جی, حاضر ہوں میں حاضر. اب انشاءاللہ ہر مہینے 3 دن سفر تو ضرور. بس آپ دعا کر دیجئے میرے لیے, دنیا کی محبت نکل جائے دل سے. مدنی انعامات کر کے کوئی آپ کہتے ہیں رسالہ ہے تو جی 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 ہاں انشاءاللہ الحمدللہ. بہت اچھا آپ نے یاد دلا دیا. یہ لیجئے, قبول فرمائیے. جزاک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ تعالی علی محمد. یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدا سلام علیک خاتم الانبیاء سلام علیک سید الاصفیاء سلام علیک یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدا سلام علیک. دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے تم؟ دعوت اسلامی